بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیں۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ایک دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات ہیں جو بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اور یہ کلمات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سن کر ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مختلف احادیث کے اندر ان کے فضائل نقل کیے گئے ہیں، جیسے صحیح مسلم کے اندر ان کے فضائل ہیں، مسند احمد کے اندر بھی ان کے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے کلمات، ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم ایسے وظائف یا ایسے ٹونوں یا ایسے منتروں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں جو ہمیں کوئی عامل بتا دیتا ہے، ہمیں کوئی جاہل بتا دیتا ہے، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ خود شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، جو الٹے سیدھے کلمات ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان کلمات کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں ملنا کیا ہوتا ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگا کریں، ایسے منتروں، ایسے جنتروں کے پیچھے مت بھاگا کریں، بلکہ ان کلمات کو یا ان وظائف کو اپنایا کریں، جو وظائف، جو کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں، جو وظائف، جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کے اندر موجود ہیں، کیونکہ وہی اصل ہیں، باقی ساری چیزیں نقل ہی نقل ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، وہی چیزیں اصل ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری دنیا بھی وابستہ ہے، ان کے ساتھ ہماری آخرت بھی وابستہ ہے۔ اس لیے اس دعا کو تو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس کو 5 مرتبہ پڑھیں گے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ کلمات یاد ہو جائیں گے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایک بار آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو ان کلمات کو پڑھے گا، اس دعا کو پڑھے گا، وہ اللہ رب العزت اس کو راضی کر دیں گے، اپنی نعمتیں دے کر، اپنی رحمتیں عطا فرما کر، اور ساری نعمتیں دینے کے بعد اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے اللہ اپنے بندوں کو راضی فرما دیں گے۔ اس دعا کو جو پڑھ لیتا ہے، صحیح مسلم میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ جس نے اس دعا کو پڑھ لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی اس دعا کو پڑھنے سے ایمان کا ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی فضیلت جو اس دعا کی ہے، بہت بڑا فائدہ جو اس دعا کا ہے، جس کو آپ سن کر یقیناً جھوم جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھے گا، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو کتنا بڑا یہ فائدہ ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں تو پھر آپ خود سوچئے
کیا ایسا کوئی ہے کہ جو اس کو روک سکے؟ ایسا اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ 3 کلمے ہیں اور جنت کی ضمانت ہے۔ اب جنت کا حصول کس قدر آسان معلوم ہو گیا ان کلمات کو پڑھنے کے بعد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کلمات کون سے ہیں، وہ میں آپ کو کلمات بتاتا ہوں، آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف دوسری روایات میں بھی آتے ہیں، پہلے آپ کلمات کو سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا فرق بھی بتا دوں گا کہ مختلف روایات میں جو مختلف کلمات ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہ کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الزعیم لأخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کر راضی اور اسلام کو دین مان کر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں اس بات کا کہ ضرور میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑوں حتیٰ کہ اللہ کی جنت میں اس کو داخل کر دوں۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت ہی بڑے کلمات ہیں۔ اب دوسری روایات کے اندر یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے علاوہ دوسری روایات کے اندر اس طرح سے ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس روایت کو آپ اس طریقے سے پڑھ لیں یا اس طریقے سے پڑھ لیں، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ آپ وبی محمد نبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وبی محمد رسولہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کلمات آپ پڑھیں گے دونوں طرح سے آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ ان کلمات کو جب مؤذن کی اذان سنیں، اذان سن کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنے بڑے یہ کلمات ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان کلمات کو ضرور یاد کیجئے اور ان کو پڑھیں، اپنی بچوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ وہ بھی ان کلمات کو پڑھیں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر خود اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو مل کر ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ الناصر۔